أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دین کو جھٹلانے والی کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارے گا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی نہیں رکھتا، شوق ہی نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے، نہ شوق ہے، نہ دوسرے کو رغبت دلاتا ہے۔ تو لوگوں کو کھانا نہ کھلانے کی جو رغبت ہے، یہ جو ذوق ہے، یا یہ جو وصف اور عادت ہے، یہ دین کو تسلیم کرنے والے کی نہیں ہے، دین کو جھٹلانے والے کی ہے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، اور اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خیر کا کام ہم سے لے لے۔ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب ارحام کو برقرار رکھنا۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم جو ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، کہ چونکہ وہی رشتوں کی بنیاد بنتی ہے، تو اس وجہ سے اسی بنیاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ماں کا جو رحم ہے اس سے جو جو رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے چاہیے، محلے کے لوگوں کے ساتھ، ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ اپنے تعلقات درست بنیادوں پر رکھنے چاہیے۔ یہ صلہ رحمی کا وسیع مفہوم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر طویل ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، صلہ رحمی کو برقرار رکھنا، یہ انسان کے رزق اور اس کے عمر میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔